ہمیشہ اس خطے کی جدوجہد میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اس جدوجہد میں آپ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور جس طرح سے میرے چھوٹے بھائی ملزئی صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ظاہر ہے وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، اور ان کے جذبات جو ہیں وہ لگتا ہے کہ آتش فشاں جیسے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں ہمارے جذبات جو ہے وہ شاید آپ سے 1000 گنا زیادہ ہیں، اور میرا یہ مصمم یقین ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو نیا سال جس کا آج آغاز ہوا ہے وہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ پھول کھلا رہے برسوں، اور یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ یہ سال انشاءاللہ سرائیکی صوبے کا سال ہوگا، اس مٹی کے اندر ایک پیار ہے، اس مٹی کے اندر ایک محبت ہے، اس مٹی کے اندر ایک کشش ہے اپنی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہاں پہ RPO رہ کے گئے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں KFC میں گیا کوئی بچوں کے ساتھ، تو وہاں تو آم کے درخت لگے ہوئے تھے، اس پہ آم لگے ہوئے تھے، تو وہ آم انور اٹول کے جو پودے لگے ہوئے تھے وہ میں نے وہاں سے وہ کھائے، وہ اجازت کے بغیر ایک آدھ آم بچپن کی یاد تازہ کی، جیسے بچپن میں آم چرا لیا کرتے تھے وہ میں نے کھا لیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ آم میں اتنی لذت تھی، میں نے سوچا کہ یا اللہ اس مٹی میں اتنی آپ نے عزت رکھی ہے، اتنی کشش رکھی ہے، اتنا پیار رکھا ہے، اتنی اس مٹی کے اندر جو ہے صرف یہ مٹھاس ہے کہ جو صرف ایک انسان کو، شاید انسان کو بھی بولے تو شاید وہ بھی پیدا ہو جائے یہاں سے جو ہے۔ اور وہ افتخار عارف نے کہا تھا نا کہ جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول کھلتے ہیں، جوہری کو کیا معلوم کس طرح کی مٹی میں کیسے پھول کھلتے ہیں، کس طرح کے پھولوں میں کیسی باس ہوتی ہے۔ جوہری تو پتھر ہے، پتھروں میں رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو لاہور میں ہیں ان کے دل پتھر کے ہو گئے، وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کے دل پتھر کے ہو گئے۔ یہ 8 کروڑ سرائیکیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اور درجہ صاحب آپ سے ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے، اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے، اور یہ قرض اتاریں گے ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، یہ قرض ہم اتاریں گے۔ میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا کہ سندھیوں کے لیے سندھ ہو سکتا ہے، پنجابیوں کے لیے پنجاب ہو سکتا ہے، بلوچوں کے لیے بلوچستان ہو سکتا ہے، پشتونوں کے لیے خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے، تو پھر سرائیکیوں کے لیے سرائیکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس مٹی کی محبت میں، اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے۔ انشاءاللہ
یہ جو آج نئے سال کا سورج طلوع ہوا ہے وہ انشاءاللہ سرائکی صوبے کا آغاز ہوگا اللہ کے حکم سے، بنے گا انشاءاللہ ضرور اللہ کے حکم سے، اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرما دے، یہاں کے رہنے والوں کی خیر فرما دے، ہمارے اس مسجد کی خیر فرما دے۔ آپ یقین کریں میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں، کراچی میں، کراچی جیسے شہر میں کوئی 60-70 سرائکی کام کرتے ہیں، 60-70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان گلف کنٹریز کے اندر، اگر اب میں نے پروپوزل پیش کی ہے سینٹ کے اندر کہ یہاں پہ ہم ایک انڈسٹریل زون بنائیں جو 20-25 ہزار ایکڑ میں بنے، اور یہاں پہ کارخانے لگیں، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں، یہاں پہ انڈسٹریز لگیں، تاکہ یہیں کے لوگوں کو روزگار یہیں اپنے ڈور سٹیپ پہ ملے، یہیں پہ انہیں نہ جانا پڑے وہ کسی اور دیار غیر میں اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنی مٹی کو چھوڑ کے۔ آپ یقین کریں گے کہ میرے دادا اور دادی وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، میرے ماں اور باپ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ ان سب کی بخشش کر دے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے۔ تو جب بھی کبھی ان کے ملک کا، اپنے وطن کا ان کا ذکر ہوتا تھا تو گھنٹوں وہ روتے تھے یاد کر کے۔ جو مٹی کی محبت ہے، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، میرا خمیر یہیں پیدا ہوا ہے، میرا خمیر یہیں سے اٹھا ہے، میرے بچوں کا خمیر یہیں سے ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہم ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے، ہم آگے انشاءاللہ، اور یہ پرچم بلند کر کے ہم آگے جا رہے ہیں۔ وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، وہ علم ہم نے اٹھا لیا ہے، وہ جھنڈا ہم نے اٹھا لیا ہے سرائکی صوبے کا۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاہ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، اور ان درد کے فاصلوں کو ہمیں کم کرنا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کہتے تھے لیکن یہ صرف خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے عملی جدوجہد کرنی ہوگی، جو آپ کے دادا پردادا نے کی، جو ہمارے بزرگوں نے کی، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ، رونے دھومن نال کچھ نہیں تھیمنا، اے فرنٹ فٹ تے بن کے لڑنا پوسی۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرہ، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے یہاں کے محروم پیسے ہوئے طبقوں کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے، چاہے وہ ایوان بالا ہو، چاہے وہ ایوان زیریں ہو، چاہے وہ کوئی گلی محلے ہو، ہم ہر فورم پہ ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا کہن پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم انشاءاللہ۔ اور آپ بلدی صاحب آپ نے کہا ہے نوجوانوں اپنی صفیں سیدھی کر لو، ہم انشاءاللہ آپ کو کال دیں گے، ظہور دریجہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے ہم اسلام آباد کے لیے کال دیں گے، ہم چلیں گے اسلام آباد کی طرف، ہم سرائکی صوبے کی بنیاد، اور ہمارے بزرگوں نے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اب وہ علم ہمارے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ وہ پرچم ہم لہرائیں گے اللہ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا۔ اور آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سے اپنا دل کھول کے پیش کر دوں، اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، مجبوری ہے، حالات، وقت کی تنگی، وقت کی نزاکت آڑے آ رہی ہے، مجھے سفر درپیش ہے، اور مجھے بھی لاہور جانا ہے، اور پھر وہاں سے شاید مجھے امریکہ جانا ہے،
تو واپسی میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا کہ اُنتھی فریدہ شارول اُنتھی فریدہ شارول مونچھاں کو نہ کر یاد ول اے جھوکا تھیسن آباد ول دریا نہیں ماندے ایک مڑی کری رانا صاحب آپ کے لیے یہ اعجاز